السلام علیکم ناظرین آج کی اس ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کاروان سرائے میں عدسیس اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بوزوک وہاں سے جلدی ہڑبڑاتے ہوئے وہاں سرائے میں داخل ہوتا ہے۔ کاروان سرائے میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو عدسیس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، تو بوزوک کہتا ہے کہ ہم نے آس پاس چیتیون کے سپاہیوں کو دیکھا ہے، ایبیلین کے سپاہیوں کو۔ یہ سن کر کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آگے کی طرف بڑھنے کا مطلب ہے کہ ہماری فوج وہاں پر تقسیم ہو چکی ہے۔ تو وہاں پر وہ تمام لوگ منصوبہ بناتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ لشکر گاہ کی طرف جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ تمام لوگ وہاں سے اٹھتے ہیں اور وہاں پر جانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بورو اور لارڈ گائے کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بورو جب اس سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے تو لارڈ گائے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے علی پر جھپٹ پڑتا ہے اور علی کو کافی زیادہ زخمی کر دیتا ہے۔ جب یہ منظر بورو دیکھتا ہے تو وہ لارڈ گائے پر ٹوٹ پڑتا ہے، وہ لارڈ گائے کو کافی زیادہ زخمی کر دیتا ہے اور لارڈ گائے پیچھے کی طرف بڑھتا ہے تو وہاں پیچھے ولیم اس چیز کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ اپنے سپاہی کو کہتا ہے کہ اب وقت ہے، تیر چلاؤ۔ تو اس کا سپاہی جب تیر چلاتا ہے تو وہ تیر لارڈ گائے کو پیچھے پیٹھ میں جا لگتا ہے اور لارڈ گائے وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ وہ دوسری طرف بورو علی کی طرف دوڑنے لگتا ہے اور اسے اٹھا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے جوان تم نہیں مر سکتے، ہم قدس ایک ساتھ دیکھیں گے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سائرہ خاتون بھاگتے کنویں سے پانی لے آتی ہے اور بورو علی کو پانی پلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے جوان ہمت رکھو، آنکھیں کھلی رکھو، آنکھیں بند مت کرو، ہم جلد ہی شام پہنچیں گے اور تمہارا علاج ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دکھایا جاتا ہے کہ علی کہتا ہے کہ تراب آپ کے پاس امانت ہے آپ کے پاس۔ اس کے ساتھ ہی وہ کلمہ شہادت پڑھ کر اپنی جان اپنے چچا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ وہاں پر بورو اس کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں اور پھوٹ کر جو ہے وہ رونے لگتے ہیں۔ سائرہ بھی یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں منظر تبدیل کر کے دکھایا جاتا ہے کہ گوگ بورو کہتا ہے کہ ابھی تک بورو کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی، ہمیں جانا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا ماجرا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں جال میں نہ پھنس چکے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جب گوگ بورو آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کے سپاہیوں پر تیروں کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایبیلین اور اس کے سپاہی ان پر حملہ بول دیتے ہیں، کافی زیادہ ان کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایوبی سپاہی کافی تیزی سے پسپا ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں منظر تبدیل کر کے دکھایا جاتا ہے جہاں پر عدسیس اور اس کا لشکر آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان کا رستہ چیتنیون روک لیتا ہے اور عدسیس کو کہتا ہے کہ عدسیس آخرکار کافی دنوں بعد ہمارا آمنا سامنا ہو گیا، پہلی بار تو تم بچ گئے تھے لیکن اب کی بار تم نہیں بچ پاؤ گے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک وشیش یدھ شروع ہو جاتا ہے، دونوں سپاہی ایک دوسرے پر کافی تاپڑ توڑ حملے کرتے ہیں۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عدسیس اور چیتنیون آمنے سامنے آتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک زبردست جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ عدسیس کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور جب چیتنیون وحشیانہ طریقے سے اس پر وار کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بیچ میں وہ آ جاتا ہے، عدسیس کا ایک سپاہی آ جاتا ہے، ادریس جس کا نام ہوتا ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ادریس جیسے ہی آتا ہے تو وہ عدسیس کی جان بچا لیتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ دوبارہ چیتنیون اور ادریس کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ چیتنیون ادریس کے پیٹ میں اپنی تلوار آر پار کر دیتا ہے، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ادریس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ یہ منظر جب عدسیس اور باقی سپاہی دیکھتے ہیں تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ادریس وہاں پر زمین پر گر جاتا ہے اور اللہ کا نام لے کر کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جو عدسیس ہے وہ ادریس کی طرف دوڑتا ہے تو وہاں پر اس کے سپاہی یعنی کہ بہادر اور دوسرے سپاہی اس کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے کی طرف ہٹنا چاہیے، تو وہاں پر بھی وہ لشکر پیچھے کی طرف ہٹ رہا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں منظر تبدیل کر کے دکھایا جاتا ہے
मंजर तब्दील करके दिखाया जाता है जब गोग बोरू का लश्कर भी काफी ज्यादा पसपा हो चुका होता है और वो भी पीछे की तरफ हट रहा होता है। फिर हमें मंजर तब्दील करके दिखाया जाता है जहां पर सुल्तान सलाउद्दीन उस उर्दूगाह पर आते हैं, यानी कि वो रास्ता जहां पर उन्होंने रास्ते को ब्लॉक किया हुआ था, वो वहां पहुंचते हैं तो सिपाहियों की लाशों का ढेर लगा होता है। सुल्तान सलाउद्दीन आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर बैलियन और चैटियन का लश्कर इकट्ठा हो चुका होता है जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। सुल्तान और उसका लश्कर जैसे ही उन चैटियन और बैलियन के लश्कर को देखते हैं तो अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। वहां पर हमें दिखाया जाता है कि चैटियन आता है और उसके हाथ में एक बोरी होती है, वो बोरी सुल्तान के कदमों में फेंक देते हैं। वहां पर दिखाया जाता है हमें कि खलील वो बोरी उठाता है, जब उस बोरी को खोलता है तो उसमें इस इदरीस का कटा हुआ सर होता है। ये देखकर खलील के हाथ कांपने लगते हैं। जब सुल्तान इदरीस का कटा हुआ सर देखते हैं तो वो कसम खाते हैं कि बैलियन मैं तुम्हें सबक सिखाने तक चैन से नहीं बैठूंगा। सुल्तान सलाउद्दीन कसम खाते हैं कि वो बैलियन उनके सरों पर गिरा देंगे। तो वहां पर हमें दिखाया जाता है कि बैलियन कहता है कि अगर तुम लोग इस तरह अपनी जिद पर कायम रहे तो ये तो इदरीस अभी शुरुआत है, तुम्हारे एक एक प्यारों को ऐसे ही कत्ल किया जाएगा। वहां पर सुल्तान सलाउद्दीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और खलील को इशारा करते हैं तो खलील जाकर लॉर्ड जूडस को ले आता है, जो कि उन्होंने उसे बंदी बनाया होता है लॉर्ड जूडस को। जैसे ही बैलियन लॉर्ड जूडस को इस हालत में देखते हैं तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके औसान खता हो जाते हैं और कहता है कि लॉर्ड जूडस आप इनके कब्जे में कैसे चले गए। तो लॉर्ड जूडस कहता है कि कभी लंबी कहानी है, कभी आराम से बताएंगे। तो वहां पर सलाउद्दीन कहता है कि अगर तुम लॉर्ड जूडस को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी देर अपने सिपाहियों को वापस बुलाओ जल्दी। तो वहां पर वो राजी नहीं होता। तो लॉर्ड जूडस कहता है कि कभी भी सलाहुद्दीन की बात पर अमल ना करना। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि बैलियन काफी ज्यादा सोच विचार के बाद ये फैसला करता है और अपने सिपाहियों को वापस बुलाने का कहता है और वो वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मंजर तब्दील करके हमें जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहां पर असीस जो है वो रो रहा होता है और आंसू बहा रहा होता है। नाज़रीन, इस एपिसोड का यहीं पर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।